لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من الحسين صلوات الله. مجلس چونکہ منسوب ہے سال ثواب سے تو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ارحام علی ابن سید انور علی کی روح کے لیے سال ثواب فرما. صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. مجلس چونکہ ایک نوجوان کے صالح ثواب کے لیے ہے، یقیناً بہت بڑا غم ہے. کسی کا اچانک چلے جانا اور اس پر صبر کا آنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن صبر کرنا بھی ہم نے کربلا والوں سے سیکھا ہے. بہت بڑا غم، لیکن ہمارا یہ غم آل محمد کے مقابل قطرے کے مثل ہے. غم آل محمد سمندر ہے اور ہمارا کوئی بھی غم ہو وہ غم قطرے کے برابر ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قطرہ اگر تنہا رہے تو پھر اس کے لیے فنا ہے، لیکن یہی قطرہ غم آل محمد کے سمندر سے مل جائے پھر اس کے لیے بقا ہے. لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غم آل محمد ہمارے سامنے ایک سمندر ہے، بہت بڑا غم ہے. اور جہاں اس مقام پر یہ خوش نصیبی ہے، میں اسے خوش نصیبی کہوں گا، مرنا سب کو ہے، موت سب کو آنا ہی ہے. قرآن نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن خوش نصیب وہ موت ہوتی ہے کہ جو در اہل بیت اطہار سے منسلک ہو. اور پھر ایسی ماں کو خبر غم ملے کہ جو امام کی زیارت کے لیے آ رہی ہے، تو یقین جانیے کہ امام کی دعائیں شامل حال رہیں گی اور یقیناً فرشتے ملائکہ استقبال کریں گے کہ حسین کی زیارت کو آ رہی ہیں. رسول نے اسی لیے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے. بڑی مشہور معروف حدیث مبارکہ ہے جسے دوسرے علماء نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے.
حدیث کا پہلا فقرہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن حدیث کا دوسرا فقرہ کہ میں بھی حسین سے ہوں، کیا مطلب ہے؟ نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ امام حسین نے سن 61 ہجری کے بعد سے یہ ثابت کر دیا، اس حدیث کے اس فقرے کو دلیل کے طور پر ثابت کر دیا کہ اگر معاذ اللہ امام حسین علی مقام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اسلام مٹ جاتا، قرآن ختم ہو جاتا، دین باقی نہ رہتا۔ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے ثابت کر دیا کہ رسول کی حدیث صحیح ہے کہ میں حسین سے ہوں، اور صرف رسول کا فقرہ نہیں ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ آدم نے آواز دی ہم بھی حسین سے ہیں، نوح نے کہا ہم بھی حسین سے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ نے کہا ہم بھی حسین سے ہیں۔ جو تمام انبیاء کے کمالات بچا جائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور فرمایا کائنات کی طاقت اور کائنات کی پاور کا نام ہے رسول۔ وہ رسول کہ جس کی وجہ سے کائنات کو خلقت وجود نصیب ہوا۔ کوئی نبی حسین کے مقابل پر نہیں آ سکتا۔ جناب آدم جب جنت سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو آواز قدرت آئی کہ آدم جنت سے باہر جا رہے ہو، جنت کا لباس اتار کر جاؤ۔ آدم سے جنت کا لباس اتروایا گیا تو فرق پہچانیے کہ آدم وہ ہیں جن سے جنت کا لباس اتروایا جاتا ہے، حسین وہ ہیں جس کے لیے جنت سے لباس بھیجا جاتا ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نماز۔ توجہ کیجئے گا، حسین منی وانا من الحسین۔ ساری مسجدوں میں سب سے افضل مسجد ہے مسجد النبوی، اور تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے ہمارا نبی۔ ایسا نبی جو تمام انبیاء سے افضل ہے، اور ایسی عبادت جو تمام عبادتوں میں افضل ہے، اور ایسی مسجد جو تمام مسجدوں سے افضل ہے۔ اب رسول سجدے میں ہے، رسول کی پشت پر حسین ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ کتنی بعظمت، اور رسول اسلام کو کہنا پڑا سبحان رب الاعلی و بحمدہ، سبحان رب الاعلی و بحمدہ 73 مرتبہ۔ غور فرمایا آپ نے کہ کتنی بعظمت شخصیت کا نام ہے حسین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج متوکل کہاں ہیں؟ حشام کہاں ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا زیارت آپ کر کے آ رہے ہیں، تصور ذہنوں میں سوچا کیجیے۔